اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے۔ ایک طرف اورنگزیب کی صورت میں ملک کو ایک ایسا بادشاہ حاصل تھا جس کی سادگی، اخلاص اور تقوی پر سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ اورنگزیب کو حکومت کے لیے نہایت طویل وقفہ ملتا ہے جس میں وہ یہ کامیابی حاصل کرتا ہے کہ پورے ملک میں شرعی قانون نافذ کر دیتا ہے اور ملک بھر کے علماء کو جمع کر کے فتاوی عالمگیری مرتب کراتا ہے۔ مگر دوسری طرف اسی اورنگزیب کے زمانے میں اخلاقی زوال کی مثالیں بھی انتہا درجے پر نظر آتی ہیں۔ اورنگزیب کی اپنی فوج کا یہ حال تھا کہ اس کے سردار مرہٹوں سے مل جاتے تھے، حتیٰ کہ خود محل کے شہزادے بھی غداری کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ مثلا ستارہ میں اورنگزیب کی فوجیں شہزادہ محمد اعظم کے ماتحت تھیں۔ مرہٹے شہزادے کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ان کی رسد رسانی میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ چنانچہ وہ قلعہ جس میں محاصرے کے وقت صرف 2 ماہ کی رسد تھی، 6 ماہ تک بھی ختم نہ ہوئی۔ 1704 میں جب اورنگزیب جنوبی دکن چھوڑ کر کھیڑا کی طرف روانہ ہوا تو تھوڑے ہی دنوں میں ستارہ، برنالہ اور پاو گڑھ کے قلعے مغلوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اورنگزیب کو خود بھی ان اخلاقی کمزوریوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ اپنے رکوعات میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ مثلا ایک جگہ لکھتا ہے، بنگال کی دیوانی کے لیے میں ایک شخص چاہتا ہوں جو سچا اور معاملہ فہم ہو، مگر وہ نہیں ملتا۔ کام کے آدمی نہ ملنے پر افسوس۔ اورنگزیب کے زمانے میں اسلامی اقتدار، علماء کرام، صوفیہ کرام اور اسلامی قانون کا نفاذ، ہر چیز موجود تھی، مگر اس کے باوجود سارا معاملہ بگڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 350 سال گزر چکے ہیں، مگر اس پوری مدت میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ملتا جس نے اس سے صحیح سبق لیا ہو۔ ہر شخص تقریباً اسی نہج پر سوچتا رہا جس کا اظہار بعد کو اقبال نے اپنے ایک شعر میں کیا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اورنگزیب کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی، مثلا سید احمد شہید بریلوی کے زمانے میں بھی اس مٹی کو بار بار نم کیا گیا، بلکہ جل تھل کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ زرخیز نہ ہو سکی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے نام سے اب جو قوم دنیا میں آباد ہے وہ پوری طرح زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کے افراد میں جان نہیں رہی۔ اس کا اظہار اورنگزیب کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ اس کا واحد حل صرف یہ تھا کہ غیر مسلم اقوام میں تبلیغ کی جاتی تاکہ ان کے اندر سے جاندار افراد نکل کر مسلمانوں کے درمیان شامل ہوتے، اور اس طرح نیا خون ملنے سے مسلمانوں کی صف میں جان آتی اور وہ اسلام کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکتے۔ مگر اس مدت میں مسلمانوں نے سب کچھ کیا، بس وہ ایک کام نہیں کیا جس کا کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ وہ خود لوگوں سے اپیل کرتا ہے۔ مسلمانوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ دوسری قوموں کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اس کے بعد دنیا دیکھے گی کہ دوسری قومیں مسلمانوں کو اپنی وسیع زمین پر جگہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔